حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم انتہائی طاقتور تھی، ساحل سمندر کے کنارے پر رہتی، ذریعہ معاش یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑتے، کھاتے، کچھ بیچتے اور اس طریقے سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بہت طاقت والی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر منع کر رکھا تھا کہ سینچر والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اس دن شکار کرنا حرام ہے، یہ عبادت کے لیے خاص ہے۔ چنانچہ شروع میں وہ رکے رہے، لیکن اب مچھلیاں تھی، مخلوق تھی، شیطان ان کو بہکانا چاہتا تھا، لہذا جیسے بھی ہوا اب ہوتا یہ تھا کہ سینچر والے دن مچھلیاں زیادہ کنارے پر آتی تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ 6 دن تو آتی نہیں ہے اتنی زیادہ، ہم اتنی مشکل سے شکار کرتے ہیں، اور جس دن چھٹی ہے اس دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، لہذا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اللہ نے تو منع کر رکھا ہے۔ اب شیطان ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ تم ایسا کیا کرو کہ اس دن نالیاں بنا لیا کرو اور ساتھ میں بڑی جگہ بنا کر پانی اس میں چھوڑ دیا کرو، اس نالی کے ذریعے مچھلیاں ان پانی کے اندر آ جائیں گی جو بڑی جگہ پر آپ نے بنایا ہوگا گڑھا کھود کر، نالی سے وہاں پہنچیں گی اور نالی کو پھر جب پہنچ جائیں گی بند کر دینا، یہ شکار تو نہیں ہے، اگلے دن آ کر ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، شیطان کا وسوسہ کام کر گیا۔ اب وہ جاتے سینچر والے دن، مچھلیاں ساحل سمندر کے کنارے پر آتی اور پھر وہاں سے وہ نالیاں بنا کر ساتھ میں بڑے گڑھے بنا لیتے، پانی بھی وہاں پر آ جاتا اور مچھلی بھی تیرتی تیرتی وہاں پر آ جاتی۔ یہ شام کو نالیاں بند کر دیتے، مچھلی واپس نہ جا سکتی تھی اور اگلے دن آ کر ان کا شکار کر لیتے۔ اپنی طرف سے بہت خوش تھے کہ ہمیں مچھلیاں بہت زیادہ مل رہی ہیں اور ہم شکار بھی نہیں کر رہے، بلکہ شکار تو ہم اگلے دن کر رہے ہیں۔ حالانکہ شکار تو وہی تھا، اس سے اور بڑا شکار کیا ہوگا؟ مچھلیاں تو انہوں نے قید کر لی تھی اور قید کرنا ہی اصل میں شکار تھا۔ اب 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا، خود تو نہ کرتا اور ان کو منع بھی کرتا، یار یہ کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یہ شکار ایک طرح کا ہے۔ اور دوسری قوم فرقہ وہ بن گیا، دوسرا گروہ وہ بن گیا جو کہ ان کو منع تو نہیں کرتے لیکن خاموش رہا کرتے تھے۔ اور تیسرا وہ تھا ڈنڈی کے چوٹ پر یہ کام کر رہے تھے اور اس دن انہوں نے مچھلیاں پکڑنا پھر کھانا شروع کر دیا تھا۔ اب ہوا کیسے کہ وہ قوم، ان کے اندر وہ گروہ جو ان کو منع کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو یہ حرام ہے، انہوں نے کہا کہ اب اس طرح نہ ہو کہیں ان کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ انہوں نے گاؤں کے درمیان ایک بڑی دیوار بنا لی اور ایک طرف وہ رہنے لگے، ایک طرف یہ رہنے لگے۔ اور جو تیسرا طبقہ تھا انہوں نے کہا کہ یار یا تو ہمارے ساتھ مل جاؤ یا ان کے ساتھ مل جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم حرام کام نہیں کر سکتے، یہ بھی دیوار کس طرف آگے ان کے ساتھ مل گئے جو منع کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا الگ دروازہ بنا لیا، انہوں نے اپنا الگ سسٹم بنا لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا کوئی شخص اٹھا نہیں ہے، کسی کی آواز نہیں آئی، کسی نے دیوار سے جھانکا نہیں ہے، کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ تو کہا یار دیکھنا چاہیے شام کو، کہ پورا دن گزر گیا کہ دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ ایک شخص نے جب اوپر چڑھ کر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ سارے بندر بن چکے تھے۔ اللہ اکبر! ان تمام دوستوں کو بتایا، بستی والوں کو بتایا، سب نے دیکھا وہ بندر بن چکے تھے۔ صحابی کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ جب اس طرف گئے تو کیونکہ بندر ان کو پہچانتے تھے اپنے عزیزوں کو، لیکن یہ بندروں میں سے کسی کو نہیں پہچانتے کہ یہ ہمارا کیا لگتا ہے، کون ہے۔ اب وہ بندر اپنے عزیز کے پاس آتے اور اس کی خوشبو سونگتے، چیختے چلاتے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا بھی کی تھی جب یہ شکار کے لیے نہیں رکے تھے۔ اس بد دعا کا یہ اثر تھا کہ اللہ نے ان کی صورتیں مسح کر دی۔ اور ساوی کے اندر یہ آتا ہے کہ 3 دن تک یہ زندہ رہے، بھوکے پیسے، نہ کوئی کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد یہ لوگ مر گئے۔ اور یہ جو بات مشہور ہے کہ وہ نسل آج تک زندہ ہے، چلتی آ رہی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک قرآنی قرآن جو لفظ آیا ہے قرآن کے اندر، قرآنی واقعہ ہے۔ اس کے اندر تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ یہ جو بندر بن گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ سارے نہیں بنے تھے، حالانکہ ساوی کے اندر آتا ہے کہ 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے، کہ چند ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو سمجھانے کے لیے بندر بنایا تھا اور پھر وہ مر گئے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 12,000 کا جو قول آتا ہے وہ سارے بن گئے تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ نسل ختم ہو گئی تھی۔ 3 دن زندہ رہے، 3 دن کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے، ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ آج یہ بندر ان کی نسل سے ہیں یا اس سے پہلے بندر نہیں تھے، یہ سارا غلط ہے۔ بندر اس سے پہلے موجود تھے لیکن وہ علیحدہ نسل تھے۔ یہ انسانی نسل جو
بنی یا بندروں والی یہ 3 دن کے بعد ختم ہو گئے تھے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ان کے ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے اللہ نے ان پر کیسا عذاب اتارا۔ آج ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہم پر عذاب نہیں اتار سکتا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہماری صورت مسخ نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہاتھ میں شل نہیں کر سکتا؟ طرح طرح کی بیماریاں نہیں لگا سکتا؟ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ لہذا آج وقت ہے، ٹائم ہے، اللہ کو راضی کر لیں، ان گناہوں سے بچیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں ان گناہوں کی وجہ سے ایسے عذاب میں مبتلا نہ کر جائے جو دنیا کے اندر بھی باعث شرم بن جائے اور آخرت کے اندر بھی باعث شرمندگی بن جائے۔